السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا رکھے اور ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کرے اور ہر بری نظر سے بچائے اور ہر اس چیز سے نواز دے جس میں خیر و برکت ہو، راحت ہو، سکون ہو اور صحت ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور بات یہودیوں میں تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مشرکین کا مال کھانا جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذلیل اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمان بھی یہودیوں کی دیکھا دیکھی کہتے ہیں کہ مشرکین کے مال کھانا یا ان کے بینکوں کا سود کھانا جائز ہے، جو اللہ پر زیادتی ہے اور گناہ ہے۔ اور بعض یہودی اللہ کی کتاب کے لفظوں کو الٹ پھیر کر کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں جو صرف ان کے مفاد کے لیے ہو اور اپنی دنیا کے اغراض کے لیے ان کے پیشوا اور اپنے دل سے باتیں گھڑ کر جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان تھے اور یہی کہتے تھے کہ رب والے بن جاؤ۔ ان کو نبی بنا کر اور حکمت اور تعلیم سے نواز کر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ ان کو گمراہی سے بچائے۔ تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میری پجاری بن جاؤ؟ نبی کا کام تو ایمان کی طرف دعوت دینا ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ایسے کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھاتی ہو یا کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر خدائی کے مقام تک لے جاتی ہو، ہرگز کسی پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ یہ گمراہ کن لوگوں کے اپنے گڑھے ہوئے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو خبردار کرتا ہے کہ اللہ کی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور مخالفت کر کے یہ لوگ کفر کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے اطاعت سے نکل گئے ہیں۔ تمام کائنات اور کائنات کی ہر چیز کا دین اللہ کی اطاعت اور بندگی یعنی اسلام ہے، تو پھر تم لوگ اسلام قبول کرنے سے کیوں کتراتے ہو؟ پھر فرماتا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا۔ کسی اور دین کے ماننے والے گڑھے میں رہیں گے۔ حالانکہ عرب کے یہودی علماء کو یہ اچھی طرح پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، لیکن صرف ضد اور حسد کی وجہ سے انکار کرتے رہے اور دوسروں کو بھی شک و شبہات پیدا کر کے اسلام قبول کرنے سے روکنے کی کوشش کی اور لوگوں میں بدگمانیاں پھیلا کر اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہو سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ان کے توریت میں لکھے ہوئے تھے وہ جان بوجھ کر اسے چھپاتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نمایاں نہ ہو۔ اتنے سارے جرائم کرنے کے باوجود اہل کتاب اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے قرار دیتے تھے۔ قیامت میں صرف انہی کی طرف اللہ کی نظر عنایت ہوگی اور جو تھوڑے بہت گناہ انہوں نے کیے ہیں وہ بھی ان کے بزرگوں کے صدقے میں ان کو معاف کیا جائے گا، جو کہ غلط ہے، بلکہ وہاں ان کے ساتھ معاملے کی سختی ہوگی۔ ہاں، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں موت سے پہلے ایمان لا کر توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس میں یہود کے دوسرے اغراض کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، تو مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ سب سے پہلا
گھر کعبہ ہے جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جن کو تم بھی مانتے ہو، اور بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی زمانے بعد گزرے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گھر بنایا، جس کے حدود میں قتال، خون ریزی، شکار، حتیٰ کہ درخت تک کاٹنا منع ہے، اور اسی کعبے کی برکت سے سال بھر میں 4 مہینے کے لیے رجب، محرم، ذوالقعدہ اور ذی الحج پورے ملک کو امن مل جاتا تھا، کیونکہ جاہلیت کے سبب تمام عربی بد امنی کی حالت میں مبتلا تھا، اور پھر مکے کی بنجر زمین میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے رزق رسانی کا بھی انتظام کیا، اور پھر نصف صدی پہلے سب کو یہ پتہ تھا کہ ابراہا نے جب کعبے کو لینے کے لیے مکے پر حملہ کیا تو کس طرح اللہ کے حکم سے ابابیل پرندوں نے ان کو نشانہ بنا کر ختم کیا۔ اور جاہلیت کا اس دور میں اس کا گھر یہ احترام تھا کہ خون کے پیاسے دشمن وہاں پر ایک دوسرے پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ گھر اللہ کی جانب میں مقبول ہوا ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق زندگی میں ایک بار وہاں جا کر حج کرنا فرض کیا گیا ہے۔ جو مسلمان اپنی طاقت رکھنے کے باوجود زندگی میں ایک بار حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے تعبیر کیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کیونکہ وہ شخص خود اپنے کیے کا جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔